آشیش کے حوالے سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے. میرے تمام معزز مہمانوں سے اسٹیج پر تشریف فرما تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جا سکے. نوجوانوں، پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ پر فخر ہے. جس طرح آپ نے اپنی قائد کا استقبال کیا، یہ تادیر پاکستان میں اور آزاد کشمیر کی دھرتی میں یاد رکھا جائے گا. آپ تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں، یہی ہمارا فخر ہے. ہم تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں اس وقت. میں معزز اسٹیج پر کھڑے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں، اسٹیج کی طرف سے تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جا سکے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان، ایم ایس ایف یوتھ ونگ کے لوگ، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وومن ونگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان، سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دور دراز سے آ کر اپنی قائد کا کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں استقبال کیا. میں خواتین کا بھی مشکور ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جو جوش اور جو جذبہ آپ میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوگی. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ اسٹیج پر اگر آپ ڈسپلن کام کریں. موسم خدا ہے کر جا رہے ہوئے تمہارے بغض میں کردار گرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل خاموشی. مسلم لیگ ایک ڈسپلن جماعت ہے. جب خاموشی کا کہا جائے تو خاموشی، جب نعرے کا کہا جائے تو بھرپور نعرہ لگایا جائے. ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو. بہت شکریہ. اب بالکل چاروں صوبوں کی آواز، وادی کشمیر کی آواز، چاروں صوبوں کی آواز، جموں کشمیر کی آواز، گلگت بلتستان کی آواز. وہ گیا تیرا شان علی، وہ گیا تیرا شان علی، وہ گیا تیرا شان علی، وہ گیا تیرا شان علی. بہت شکریہ. اب بالکل گونیالی گونیالی. میں اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ محمد ظفر الحق صاحب کو اسٹیج آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب بہت شکریہ. تمام نوجوانوں کا بہت شکریہ. اب باقاعدہ اس تقریب کا آغاز کریں. بالکل پن ڈراپ سائلنس. کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز ہوگا. بالکل خاموشی چاہیے. نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے بالکل خاموشی چاہیے. مجھے تلاوت کلام پاک کے لیے خاموشی چاہیے. میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں آپ کو کرسیاں ملے تشریف رکھیں. آپ اس تقریب کا
تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. پلیز مجھے پلیز بالکل پلیز. میں تلاوت کلام پاک کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم ایل اے اور وزیر بحالیات راجہ محمد صدیق خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ راجہ صدیق صاحب. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اسلام آباد کی اس دھرتی پر ہم اپنے قائد اور پاکستان مسلم لیگ کا یوم تاسیس کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میں اپنے وزیر اعظم اور پارٹی پریزیڈنٹ راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اجازت دیں تاکہ تقریب کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز آگے بڑھایا جا سکے. میری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور انداز میں جس وقت نعرے لگے تو نعرے پھر فرق شگاف نعرے ہونے چاہیے، وہ عام نعرہ نہ ہو، بالکل چارج. مجھے یہاں پر سکردو والا ماحول چاہیے. سکردو والا جب آپ کے یاد ہے نا، آپ کو جب ہماری بہن سکردو گئی تھی تو وہاں کیا چارج ماحول تھا، اس طرح کا ماحول چاہیے. تو میں انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ سکردو کا ماحول کشمیر والے اس کو بھی بیٹ کر دیں گے، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے. تو یہ پاکستان مسلم لیگ کی یہ یوم تاسیس ہے اور ہمیں یہ اعزاز پارٹی نے بخشا ہے. ہمارے قائد محمد نواز شریف جس کا بیانیہ لے کر آپ لوگ چل رہے ہیں، نواز شریف کا بیانیہ آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ نواز شریف کا کیا بیانیہ ہے وہ یہ میرے قائد کا. اور مجھے فخر ہے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نوجوانوں نے اس بیانیے کا بوجھ اٹھایا. یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ آپ پوری قربانی دے رہے ہیں. تو پہلے مقرر کے طور پر میں دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل جناب شاہ غلام قادر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری شاہ غلام قادر. جو ساتھی ادھر سے آ رہے ہیں یہ دائیں جانب آ جائیں، دائیں جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ مریم نواز صاحبہ، راجہ ظفر الحق صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، جناب پرویز رشید صاحب، جناب زبیر صاحب، جناب خرم دستگیر صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، مسلم لیگ نون پاکستان کے قائدین، آزاد کشمیر کے قائدین، میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. آج پاکستان مسلم لیگ کے یوم تاسیس کے حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق پاکستان کے اس سیاسی جماعت سے ہے جس جماعت نے پاکستان کا قیام عمل میں لایا تھا. پاکستان ایک معجزے کی پیداوار نہیں ہے. خاموشی بھائی، خاموشی کریں، بات سنیں. خاموشی بات سنیں. یہ کوئی معجزے کی پیداوار نہیں ہے. پاکستان بر صغیر
کہ مسلمانوں کی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قربانیوں کا ثمر ہے اور ان کی جدوجہد کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد اور خود مختار پاکستان میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، میں ایک بات کو مختصر کرتے میرا خیال ہے میں پہلے نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، پاکستان مسلم لیگ، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، محترمہ مریم نواز، محترمہ مریم نواز، آپ راجہ محمد فاروق حیدر خان، پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ خاموشی سے نعرے ہو گئے، خاموشی سے بات کر، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ۔ میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا جب آل انڈیا مسلم لیگ، میرے نوجوانوں اور بزرگوں بھائیوں، قائد اعظم کی قیادت میں متحد تھی، مضبوط تھی، تو پاکستان 1947 میں قیام میں وجود میں آیا، اس لیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ اس وقت مضبوط تھی۔ لیکن جیسے ہی مسلم لیگ آپ نے دیکھا کہ کمزور ہوئی تو 1971 میں سانحہ مشرقی پاکستان سے ہمیں سامنا کرنا پڑا اور پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ لیکن جب میاں محمد نواز شریف نے مسلم لیگ کو ڈرائنگ روم کی سیاست سے میدانوں میں پھیلایا اور پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مضبوط ہوئی تو پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ آج بھی میں کہتا ہوں، ان مشکل حالات میں بھی کہتا ہوں کہ آج بھی میدانوں میں جائیں، پہاڑوں پہ جائیں، صحراؤں میں جائیں، ہر جگہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام ہے اور پاکستان مسلم لیگ مضبوط ہے۔ مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آج اس موقع پہ صرف اتنی بات کہہ کے اب اجازت چاہوں گا، چونکہ محترمہ نے مریم نواز صاحبہ کی تقریر سننے ہم سب آئے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میاں صاحب کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں کو مایوس نہیں۔ مسلم لیگ کے کارکن یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں صرف آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان میں مسلم لیگ، مضبوط مسلم لیگ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، مضبوط مسلم لیگ تحریک آزادی کشمیر کی ضامن ہے، اور جب تک آپ اور ہم سب مل کے میاں محمد نواز شریف، محترمہ مریم نواز کا ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے، اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ مشکل حالات میں چلا جائے گا۔ آج مہنگائی کا دور ہے، آج جس قسم کے کرپشن کا دور ہے، آج جس قسم کے صورتحال کا ہم بیرونی طور پر بھی تنہا، اندرونی طور پر بھی پاکستان کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ ان ماحول میں ایک ہی حل ہے اور ایک حل ہے کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ کو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے پارٹی کے جنرل سیکریٹری شاہ غلام قادر صاحب، اور اب میں اگلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر وہی بیانیہ کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر اور سری نگر سے خیرپور تک ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ایک نعرہ لگا پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، سینئر منسٹر چودھری طارق فاروق۔
الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد تکریم قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، عزت مآب صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر جناب راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ ظفر الحق صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون جناب احسن اقبال صاحب، جناب خرم دستگیر صاحب، سینیٹر پرویز رشید صاحب، جناب ڈاکٹر طارق فضل صاحب، جناب ملک ابرار صاحب، اور جناب اس سٹیج پہ جتنے ہمارے ساتھی کولیگ بیٹھے ہیں، معزز وزرائے کرام جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان، اور پھر یہ ریاست جموں کشمیر سے آئے ہوئے تمام ہمارے ساتھی، آج جناب قائد محترمہ یہ سارا اہتمام پاکستان مسلم لیگ کے یوم تاسیس کے حوالے سے کیا گیا، اور احسن اقبال صاحب نے جو حکم کیا اس کی تعمیل ہوئی. اور میں صرف چند باتیں کر کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کو قید کر کے، الیکشن سے الگ کر کے، ہسپتال بھیج کے یا بیرون ملک بھیج کے وہ سکھ کی نیند سو سکیں گے، آج یہ جب خفیف دیکھ لیں، آپ یہ سارا پورا پاکستان دیکھ لیں، آپ کراچی سے لے کے گلگت تک، آپ کوئٹہ سے لے کے ملتان تک، اور ملتان سے لے کے آپ لاہور تک دیکھ لیں، آج ہر گلی گلی نگر نگر ایک کی آواز ہے، اور وہ میاں محمد نواز شریف کی آواز ہے، اور ایک ہی آواز ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آواز ہے، اور ایک ہی بیانیہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ ہے. آج ریاست بھر میں جس طرح آپ تشریف لے گی 5 فروری کو، آپ نے والد محترم کے ساتھ، ہمیں وہ وقت یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب نے اور آپ نے کہا کہ کشمیریوں، میرا خون جو ہے وہ آپ کے خون میں شامل ہے، اور کشمیری خون جو ہے وہ میری نسل میں دوڑ رہا ہے. تب سے لے کے کشمیریوں نے آپ کے ساتھ وفا کا عہد کیا، اور آج بھی راجہ فاروق حیدر خان کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اس وفا کے عہد کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہر حالت میں قائم و دائم رکھے گی انشاءاللہ. ہمیں ایک گلہ ہے جناب راجہ ظفر الحق صاحب کہ یہ جو ابھی ٹولہ پاکستان میں حکمران ہے، جس نے کشمیر کا سودا کرنے میں پلک نہیں جھپکی، جس نے کشمیروں کے آرزو کا خون کیا، جس نے مودی کے مقابلے میں جو پاکستانی پرچم تھا اس کا سر بلند نہیں رہنے دیا. پاکستان کی ساری اپوزیشن سے ہمیں گلہ ہے کہ اس حوالے سے کسی نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی. آج بھی کشمیریوں کی الگ شاخت ہے، آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہماری منزل ہے. آج بھی کشمیری کسی صورت کسی صوبے کو آزاد کشمیر کے اندر قبول نہیں کریں گے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو آپ سے عرض کرنا تھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. ہمارا جینا مرنا قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا میاں نواز شریف کے پاکستان کے ساتھ ہے. یہ جو پاکستان ہے یہ ہماری منزل، یہ ہماری آرزو نہیں ہو سکتا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یقین دلانا چاہتا ہوں اپنی قیادت کو، محترمہ کو، ان کے سارے کولیگز کو، ان کی ساری ٹیم کو، ان کے نوجوانوں کو، ان کے میڈیا سیل کو، کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، اور غیرت مند لیڈر راجہ فاروق حیدر کے ساتھ کھڑے ہو کے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں.
کھڑے ہیں, ہم کسی وقت بھی سر لگو نہیں کریں گے, اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کشمیر کے اندر آپ کا پرچم, مسلم لیگ کا پرچم اور پاکستان کا پرچم سر بلند رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے چودھری طارق فاروق. اور اب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اپنی قائد کو سننا چاہتے ہیں نا. مجھے پتا ہے آپ کی بےتابی کا, اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے جذبوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے نعروں کو سن رہے ہیں. میاں نواز شریف کے لیے میاں تیرے جان صاحب دیکھیں, ہمارا ایسا ہو کہ لندن میں ہمارے قائد تک ڈائریکٹ پہنچے. میاں تیرے جان صاحب, میاں تیرے جان صاحب, میاں تیرے جان صاحب, چاروں صوبوں کی آواز. اب کشمیر سے آخری مقرر, اور اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم سے پہلے مختصر وقت کے لیے شیر حویلی سالار قافلہ چودھری محمد عزیز. ایک نعرہ لگانا صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, انتہائی قابل احترام صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب, چیئرمین پاکستان مسلم لیگ راجہ ظفر الحق صاحب, شاہ غلام قادر صاحب, طارق فاروق صاحب, مشتاق مناز صاحب, محترم حسن اقبال صاحب, پرویز رشید صاحب, اور میاں محمد نواز شریف کے شیروں. آج پاکستان مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس ایسی جگہ منایا جا رہا ہے, آزاد کشمیر کے اس جو ہمارا تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے اس کی طرف سے منایا جا رہا ہے, ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی طرف سے منایا جا رہا ہے. اس پہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی مبارک دیتا ہوں. اور میاں محمد نواز شریف قائد پاکستان اور دختر پاکستان محترمہ مریم نواز شریف کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کشمیری ہمیشہ سے اس جماعت کے ساتھ ہے جو جماعت اس پاکستان کی خالق جماعت ہے, اور کشمیری اس جماعت کے ساتھ رہیں گے جس نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے ناقابل تسخیر قوت بنایا تھا. میرے بزرگوں اور بھائیوں, آج بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ اگر ہندوستان کی 8 لاکھ فوج کو بے بس کیے ہوئے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں اہلیان پاکستان کو کہ تکمیل پاکستان میں, تحریک آزادی کشمیر میں, کشمیر بنے گا پاکستان میں, کشمیری کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. اور میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو کہ کشمیری با وفا لوگ ہیں, اور انشاءاللہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جب ٹی وی اور ریڈیو خبریں دیتا ہے تو موسم کی خبریں مغرب کی طرف سے آتی ہیں, لیکن انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں سیاسیات کی اور سیاست کی ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں مشرق یعنی آزاد کشمیر سے کراچی کی طرف جائیں گی. بہت مہربانی. یہ تھے شیر حویلی چودھری محمد عزیز. اور اب دل تھام کے رکھیے, اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا
इस वक्त नौजवानों के कायद और इस वक्त पार्टी को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लेकर चलने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल भरपूर तालियों इस्तकबाल। नारा तकबीर, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, जल्दी एहसन इकबाल। दावेदार गिरे इस नाम हाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से। रहीम। जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, राजा जफरुल हक साहब, राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादिर साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के कायदीन और मेरे मुस्लिम लीग नून के शेरों, आज 30 दिसंबर का दिन है। ये वो दिन है कि जब ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी और वो बीज जिसे जनूबी एशिया में बोया गया, खामोशी से नारे न लगाएं, 5 मिनट में मैं बात खत्म करना चाहता हूं। वो बीज जिसको जनूबी एशिया में हमारे बुजुर्गों ने बोया, उस बीज की आबियारी अल्लामा इकबाल ने की, उस बीज की आबियारी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और ये मुस्लिम लीग का कमाल था, कायदे आजम की क़ियादत थी और कौम की कुर्बानी थी, जिसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में लाया। ये पाकिस्तान गोली से नहीं मिला, ये पाकिस्तान किसी जंग से नहीं मिला, ये पाकिस्तान कायदे आजम ने वोट की ताकत से हासिल किया था। और कायदे आजम ने ये कहा कि पाकिस्तान मजबूत होगा, खुशहाल होगा अगर इसको आइन पे चलाया जाएगा, इसको वोट की ताकत से चलाया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कायदे आजम की आंखें बंद हुई। साल सवा साल बाद लियाकत अली खान शहीद हुए, सरदार अब्दुल रब निश्तर फौत हो गए और जो ही हमारी बानी क़ियादत हमसे जुदा हुई, पाकिस्तान पर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। ये हादसा कोई मामूली नहीं, इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक अक्सरियत एक मुल्क से निकल जाए। अकलियत तो अपना रास्ता जुदा करती है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान अकलियत में थे, खुद को गैर महफूज समझते थे, उन्होंने अपना अलहदा वतन बना लिया। लेकिन कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुल्क की अक्सरियत ये समझे कि हमें इस मुल्क के अंदर हक नहीं मिलता और वो अपना रास्ता जुदा कर ले। तो बंगाल के मशरकी पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक चलाई, वो पाकिस्तान से अलहदा क्यों हुए कि मशरकी पाकिस्तान के लोग कहते थे हमें इस मुल्क में तस्लीम नहीं किया जाता, हमारे वोट की इज्जत नहीं दी जाती। और जब हमने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के वोट की इज्जत नहीं मानी तो मशरकी पाकिस्तान टूट गया। अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है, इसमें भी पाकिस्तानियों के वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। पाकिस्तान के छोटे सूबे गिला करते थे, पाकिस्तान के छोटे सूबे कहते थे
ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. بھائیوں، میرا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے ہے. آج میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں 2018 میں پنجاب کے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. پنجاب کے ووٹ کی عزت نہیں کی گئی. پنجاب نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے عثمان بزدار کی صورت میں تباہی کی حکومت پنجاب پہ مسلط لگانا چاہتا ہوں. 2018 میں پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا، اس حکومت کو ووٹ دیا تھا جس نے بجلی کا بحران حل کیا، جس نے دہشت گردی کو ختم کیا، جس نے سی پیک جیسا منصوبہ کھڑا کیا. اور اگر ہماری حکومت رہتی تو آج 9 صنعتی زون چل رہے ہوتے جس میں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا. لیکن پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کو کرش کر کے، ضائع کر کے ایک سلیکٹڈ نالائق اور اناڑی کو مسلط کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کی گورننس تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کا غریب تباہ ہو گیا ہے، پاکستان کا مزدور تباہ ہو گیا ہے، پاکستان کا کسان تباہ ہو گیا ہے، پاکستان کا نوجوان تباہ ہو گیا ہے. اور اب ہم نے پاکستان کو تباہ نہیں ہونے دینا. اس لیے اس نیازی کو پاکستان پاکستان کی حکومت سے جدا کرنا ہے. اور میرے بھائیوں، میں آخر میں ایک منٹ، میں چند سوال ہیں جو کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. خاموشی سے سنو. پاکستان جب سے بنا، جب سے کشمیر کے اس پار رہنے والے ہمارے بھائیوں بہنوں پر بھارت نے قبضہ کیا، جب سے سیکیورٹی کونسل نے قرارداد پاس کی، بھارت کی کسی حکومت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے. لیکن میرے بھائیوں، 2019 میں کشمیر کی متنازع حیثیت کو اگست 5 کو مودی سرکار نے یک طرفہ طور پہ تبدیل کر دیا. پاکستان میں جمہوری حکومتیں آئیں، ڈکٹیٹرشپ آئی، نگران حکومتیں آئیں. کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں عمران احمد نیازی سے کہ کیا نیا پاکستان میں پاکستان کا دفاع اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ مودی میں یہ جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا؟ اور اگر پاکستان کا دفاع کمزور نہیں ہوا تو ایسا کیوں کر ہوا؟ یہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کے پاس جا کے کشمیر کا سودا کیا ہو. اگر عمران نیازی نے کشمیر کا سودا نہ کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا دفاع اتنا کمزور نہیں کہ بھارت کو یہ جرت ہوتی. اور سنو میرے بھائیوں، یہ کام اچانک نہیں ہوا. جب مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوا تو بی جے پی جموں کشمیر کے صدر نے پریس کانفرنس کی کہ ہم کشمیر کو انیکس کرنے لگے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں عمران نیازی سے کہ اس کی حکومت نے اس کا کیا جواب دیا؟ بھارت نے کشمیر میں
2 लाख फौजें उतारी। हम एक एक टैंक, एक एक ट्रक पे एक दूसरे की हरकत को देखते हैं। भारत हमारी फौज की मूवमेंट देखता है, हम भारत की फौज की मूवमेंट देखते हैं। मैं इमरान नियाजी से सवाल करना चाहता हूं कि 2 लाख भारत ने जम्मू में फौज उतार दी, तुम क्यों खामोश बैठे रहे? हमारी इतलात है कि हमारे हसास इदारों ने इमरान नियाजी को कहा कि भारत ने 2 लाख फौज उतारी है, भारत के इरादे खतरनाक हैं, आप मुसलमान मुल्कों का दौरा करें, आप बाहर दुनिया को मुतवज्जे करें कि दुनिया भारत को इस जारियत से रोके। लेकिन इमरान नियाजी ने कोई दौरा नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि इमरान नियाजी को कहा गया था कि समुंदर के ऊपर से जहाज लेके नहीं जाना, मनहूस साबित हो सकता है। तो इमरान नियाजी उस नहूसत से बचने के लिए इस्लामाबाद बैठा रहा और भारत कश्मीर पे कब्जा करता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जो है, उसने श्रीनगर में जाके डेरे लगा लिए, वो इस प्लान की निगरानी कर रहा था। इमरान नियाजी की हुकूमत क्यों खामोश बैठी रही? मैं सवाल करना चाहता हूं कि भारत ने 2 महीने पहले सारे सियाहों को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया था। सारी दुनिया को पता चल गया था कि ये जम्मू में कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो इमरान नियाजी की हुकूमत क्यों खामोश बैठी रही? ये सारे सवालों का किसी के पास अगर कोई जवाब है तो आकर हमारे साथ मुनाजरा करे। ये गूंगे बने रहे, ये बहरे बने रहे, इन्होंने भारत को मौका दिया कि वो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करे, क्योंकि इमरान नियाजी ने जम्मू कश्मीर का अपने इक्तदार के लिए सौदा किया था। मैं आज कश्मीर के मेरे भाइयों आपको गवाह बना के कहता हूं, जब तक मुस्लिम लीग नून का एक भी शेर इस मुल्क के अंदर जिंदा है, कश्मीर का कोई सौदा नहीं कर सकता। हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को आजादी लेकर देंगे। हमारा ये उनके साथ वादा है। ये इमरान नियाजी कश्मीर का, कश्मीरियों का गद्दार है, ये कश्मीर का सौदागर है। और अगर हमारी हुकूमत आई तो मैं आज ऐलान करता हूं कि कश्मीर का सौदा करने पर इमरान नियाजी पर गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे। एक नारा लगाना चाहता हूं, ये कश्मीर को नहीं बेच सकता, ये कश्मीर से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कायद नवाज शरीफ ने कॉल दिया है, कश्मीरियों को कॉल दिया है कि आपकी आजादी तक पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी जंग लड़ेगी, आपकी पुष्ट पर रहेगी और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। और मैं राजा फारूक हैदर साहब को और इनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने कश्मीर के अवाम का वकील और तर्जुमान बनकर किसी भी जुल्म के आगे झुकने से इनकार किया और सच्चे और खरे नवाज शरीफ और कायद आजम के सिपाही बनकर कश्मीर और मुस्लिम लीग का परचम बुलंद रखा। पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। नारा लगाना चाहता हूं, शोला बयां मुकर्रर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल चौधरी। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देना चाहता हूं, उससे पहले मैं एक करारदाद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सरदार
अब्दुल खालिक वसी को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आकर आज की इस करारदाद को पेश करें। सरदार अब्दुल खालिक वसी। कायदे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कायदे मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, स्टेज पर रौनक अफरोज जुमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। चूँकि वक्त कम है इसलिए नाम लेना मुनासिब नहीं है। करारदाद मुस्लिम लीग के 115वें योम तासीस के मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये अजीम शान इज्तिमा करार देता है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक वादत और नाकाबिल तकसीम इकाई है। हम भारतीय हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 की नाम नहाद तकसीम कश्मीर के जुमला इक़दाम को मुस्तरद करते हैं और इस अज़्म का अहदा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में जब तक कश्मीरियों को उनका पैदाशी हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इस मरहले पर मकबूजा कश्मीर में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन, कर्फ्यू और नहते कश्मीरियों पर हुकूमती तशद्दुद और जाहरियत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कश्मीरियों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनके दुख, दर्द और तकलीफ के इन लम्हात में उनके साथ शरीक हैं और उनकी कुर्बानियों को हदिया सलाम पेश करते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा ने 1944 श्रीनगर में मुनक़दा इज्तिमा से खिताब पर, जिसमें उन्होंने कश्मीरियों को यकीन दिलाया था कि बर्र-ए-सग़ीर जनूबी एशिया में बसने वाले 10 करोड़ मुसलमान तहरीक हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में आपकी पुष्ट पर हैं। अज़हार तशक्कुर करते हुए कायदे आज़म के नज़रियात की अमीन उदाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और आज के इस इज्तिमा की मेहमान खुसूसी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यकीन दिलाते हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम, खुशहाली और खुद मुख्तारी और जमहूरी जदोजहद में आपके शाना बशाना है और हम 19 जुलाई 1947 की करारदाद इराक़ पाकिस्तान की मुकम्मल तायद व तौसीक करते हैं। ये इज्तिमा कायदे पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से हमेशा कश्मीरियों को तरजीह अव्वल देने, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर को माली खुद मुख्तारी देने, तरक्याती बजट में दुगना इजाफा करने और आज़ाद जम्मू कश्मीर की अबूरी आइन 1974 में 13वीं तरमीम का तोहफा देने पर उनके और कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके रफ़ीक़ ख़ास वज़ीर आज़म वक्त शाहिद खाकान अब्बासी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यह इज्तिमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को कायदे पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर मुबारकबाद पेश करता है और यकीन दिलाता है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की क़यादत में काबीना, पार्लिमानी पार्टी और जुमला कारकुनान इस जदोजहद में आपके शाना बशाना है। यह इज्तिमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ, पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को नेब के नामज़द मुकदमात में कैद रखने और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि इन कौमी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रहा किया जाए। ये करारदादें आपको मंजूर हैं? थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब दिल थाम के खड़े रहे, जो बैठे वो भी खड़े हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तराज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर वज़ीर आज़म, तेरा हैदर मेरा हैदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर। वक्त कम है, मैंने नारे लगाने हैं जरा। नाम का हैदर, काम का हैदर, नाम का
सुने। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। हिम्मत बात सुने, मैं आपके नारे मारूंगा, आपने नहीं मार रहे, मैंने मार रहे आपके नारे। देखिए मैं तकरीर में ना, मेरी बात सुन ले, और बात सुनो भाई मेरी बात, मेरी तकरीर में नारे फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ प्लीज। ओ मेरी बात सुनो ना भाई, हो गया नारा। कह रहा सुनो ना बात मेरी भाई। रूह का जख्म पुराना है मगर ताजा है, रूह का जख्म पुराना है मगर ताजा है, यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात, यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है, सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब सईद की मेहमान खुसूसी हमारी बहन, हमारी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आजमूदाकार सियासी रहनुमा जनाब राजा ज़फ़र हक साहब, जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर एस इकबाल साहब, और इसी तरह से पाकिस्तान की मरकजी क़यादत और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के सीनियर साहब जनरल सेक्रेटरी साहब, और ख़ास तौर पर कारकुनान मुस्लिम लीग नून और आप नौजवानों यूथ जो मेरी उम्मीदों का मरकज है, जो मेरे ख्वाबों की, हम सब के ख्वाबों की ताबीर है अल्लाह के फज़ल व करम से। मैं अच्छा मेरी बात सुनो, और मैंने आपको कोई तारीख भी बता दी है ना, ताकि आपको पता चले कि आपका आबाजाद ने क्या किया। सुने, मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ, चौधरी साहब आपका, सारे आज़ाद कश्मीर से हमारे सियासी कारकुन और यहाँ पर मुहाजिरीन जो रावलपिंडी में कुर्ब जवार में मुकीम है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आज 115 साल कबल, 115 साल कबल, ये सुने आप नौजवानों, कल आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। मैं और सुबह अपने मनाज साहब बात कर रहे थे, 115 साल कबल 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था, और आपको पता होना चाहिए उस इमारत का नाम एहसान मंजिल था। एहसान मंजिल सर नवाब सददादा सलीमुल्लाह खान का घर, जहां पर लीग का क़याम अमल में आया। और यह भी हमारे लिए फख्र है कि अल्लाह के फजल करम से लीग का क़याम अमल में लाने वाले लोग कश्मीरी नस्ल थे, अल्लाह का फजल करम से। आज भी जमात की क़यादत एक कश्मीरी नस्ल शख्स के हाथ में, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये सुनने बात मेरी, आप बात सुने, इकट्ठे मारेंगे, मैं खुद मारूंगा ना, और भाई मैं खुद नारे मारूंगा ना, ना मेरी बात में बहुत बात करें यार। जब बात आपको समझा रहा हूं फिर वही बात करते हैं आप। ये दाखला खोले, जब पार्टी के सदर खिताब कर रहे हो आप, प्लीज, ये क्या डिसिप्लिन है आपका? आप अपनी कायद के सामने ये डिसिप्लिन पेश करना चाहते हैं? पार्टी के पिन ड्रॉप साइलेंस। जो गुजारिश आपसे करना चाहता हूं वो ये है, मेरी बात सुनो भाई, अब मैं अपना सर बोलूंगा यार, या तू बोलो या मैं बोलूंगा।
نہیں میں اس طرح کا ڈسپلن کا میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کرنے دوں گا، نہ بالکل نہیں کرنے دوں گا، میں بالکل نہیں کرنے دوں گا، میں جو مرضی ہو جائے، آپ سارے ناراض ہو جائیں، میں بے شک ہوتی ہوں، اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی، یہ کوئی پی ٹی آئی تو نہیں ہے بھائی، جب ایک بات سمجھائی جائے اس پر کرے، نعرے ہم خود ماریں گے، آپ اور میں اکٹھے ماریں گے تاکہ نعرے لندن جائیں سیدھا لیڈر کے پاس، ادھر بھی جائیں۔ میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا، یہ پاکستان ویسے نہیں بنا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، بے شمار قربانیاں دی گئی پاکستان کے لیے۔ 1940 کی قرارداد، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، 2 قراردادیں پاس ہوئی تھیں، ایک پاکستان کی قرارداد جس کو قرارداد لاہور کہتے، بعد میں اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، اور دوسری فلسطین کے حوالے سے۔ یہ قائد اعظم کی قیادت میں 2 قراردادیں پاس ہوئی، ایک نہیں 2، کشمیر اس کے ساتھ فلسطین، یہ لازم ملزوم اللہ کے فضل و کرم سے دونوں مسلمانوں کے مسئلے۔ یہ مسلمان ہند کو یہ ان کا ترا متعب ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ انہوں نے کو مسلمانوں کے آزاد فلسطین کے قیام کے لیے بات کی، اور جب سال 46 میں جب الیکشن ہوا، اس کے اندر یہ یوتھ ایم ایس ایف کو یوتھ نہیں ہوتی تھی، ایم ایس ایف ہوتی تھی، یہ قائد اعظم کا ہراول دستہ تھی، اور ایک ہی ادارہ تھا سارے ہندوستان میں کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان لے کر رہیں گے پاکستان، اور اس کی مومنانہ قیادت میں 10 سال کے قلیل عرصے میں 1937 اور 1947 دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت جمہوری انداز میں ووٹ کے ذریعے دنیا کے نقشے پر قائم ہوئی۔ کوئی مثال نہیں ہے اس کی ملتی دنیا کے اندر کہ جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں جو ہے ووٹ کے ذریعے جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ایک ملک بن گیا جس کا نام پاکستان ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، جو ہماری لیڈرشپ کی قیادت بیٹھی ہے لیگ کی، کہ سال قائد اعظم 2 بار کشمیر کی، ایک سال 1936 میں، پھر 1944 میں۔ اصل دورہ ان کا 1944 میں تھا، وہ جموں کے راستے داخل ہوئے اور کوالا سے پھر یہ جو راول پنڈی ہے یہاں پر داخل ہوئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی سوچ ملاحظہ فرمائیے، جب وہ واپس آئے اس بھارکو کے مقام پر گاڑی کو کھڑا کیا اور کہا پاکستان کا مستقبل کا دارالخلافہ ادھر ہوگا۔ یہ سال 44 کی بات ہے، جون، اور سال 44 میں ہم نے اپنے آپ کو بانی پاکستان حضرت کا محمد علی جناح کے ہاتھ میں دے دیا کشمیریوں نے۔ بدقسمتی کے ساتھ جو کشمیر کا سب سے بڑا لیڈر تھا شیخ عبداللہ، اس نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی۔ اس اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں ملنے گیا جناح صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں نے دھوپ میں اپنے بال سفید نہیں کیے، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا اعتبار نہ کرنا۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ وہ یہ بات سمجھ نہ پایا، اور بعد میں جب 9 اگست 1953 کا جب اس کو ہتھکڑی لگائی اس کے دوست نے جواہر لال نہرو نے، ویسے تو وہ وزیر اعظم تک کشمیر کا، اس نے کہا کہ میں دھوکہ کھا گیا اس کانگریس سے، قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے، لیکن وہ بعد میں بعد از علاج، بعد از مرگ جو ہے وہ علاج، وہ بات بنی نہیں اس کی۔ جس دن سال یہ 2010 میں، اللہ بھلا کرے، محمد نواز شریف صاحب کا بے شمار ساتھی یہاں پر موجود ہیں، ہم وہاں پر گئے پنجاب ہاؤس میں، میں نے چھوٹی سی مختصر گزارش کی کہ میاں صاحب ہم آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں۔ اللہ بھلا کرے اس کا، اسی وقت اس نے جو باقی جو ساتھی یہاں بیٹھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی، جن کی ایک کاوشیں تھی کہ آزاد کشمیر لیگ کا کیا مطلب نہیں لایا، وہ لایا کیوں؟ لایا اس لیے کہ جو سب سے پرانی جماعت تھی کشمیر کے اندر، جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اس کی قیادت تحلیل شدہ نظریات کی حامل ہو چکی تھی۔ یہ رشتہ ہم نے دوبارہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے، میاں محمد نواز شریف کی شکل میں، مسلم لیگ کی شکل میں۔ اس لیے یہ ویسے نہیں ہے، کوئی اقتدار کے لیے جماعت نہیں بنی ہے، جیسے آج کل ایک کچھ لوٹے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں آتی، اس کے نام ہی لینا ضرورت نہیں ہے، کوئی جو مطلب ہے ان کا کیا میں نام لوں، چھوڑو جی، چھوڑو، دعا کرو، اور چھوڑو جی، ان کا کس نظام نے تب تک وقت ضائع کرتے، خام خواہ اپنا منہ زبان خراب ہوتی ہے بھائی۔
تو میری بات سن لے، میری بات سنیں، میری بات سنیں. جنوری سن لے میری بات. جنوری 1947 کو جو آخری الیکشن ہوا متحدہ ریاست جموں کشمیر کے اندر، مسلم کانفرنس سب سے بڑی جماعت بنی اور اسی جماعت کی جنرل کونسل نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان کی قرارداد الحاق کی پاس کی. ابھی پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آیا. ہم نے پاکستان کے قیام کے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جو ریاست جموں کشمیر نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہاں لیڈرشپ بیٹھی ہے لیگ کی، وہ دہلی میں تقسیم کر رہا کشمیر اور ادھر اسلام آباد میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر 84,000 مربع میل کی ریاست ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے، یہ دہلی اور اسلام آباد میں نہیں کر رہا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے اور ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میری بات یاد رکھنا، میری بات سن لو میرے بھائیوں، میری بات سن لو کہ آئندہ آزاد کشمیر کا الیکشن اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس مسئلہ کشمیر میں زندہ رہنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے. یہ میری بات، میں خدا میں کسی سے ڈرتا ہی نہیں بھائی، میری زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں، میں نے کسی سے کیا ڈرنا، نہ یہ کوئی سیاسی شعبدہ بازی بیان کر رہا ہوں، آنے والے حالات سے آپ کو واقف کر رہا ہوں. یہ الیکشن یا اس کو قائم رکھ رہے ہیں راجہ صاحب اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب اور میری بہن جو ہے مریم اور اپنا پروفیسر صاحب. یہ 84,000 مربع میل کی ریاست اب 5,000 پر آ گئی ہے. ادھر اس نے بھیج دیا، ادھر انہوں نے کر دیا، اب یہ سارا ریاست میں 5,000 مربع میل پر آ گئی ہے. اور یہ 1957 کی قراردادوں کی سری خلاف ورزی ادھر سے کرے یا کوئی ادھر سے کرے، دونوں کو پابند کیا انہوں نے. اور میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کچل کر بعض باتیں کی ہیں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے. آپ کب تک ہمارا امتحان لیتے رہیں گے؟ جو کچھ اس حکومت نے یہاں پر کیا، درست فرمایا پروفیسر صاحب نے، پتا تھا سب کو کہ کیا ہونے والا ہے. کیا اقدامات اٹھائے پاکستان کی حکومت نے. مجھے افسوس ہے، میرے پر قدغن یہ ہے کہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا میں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے سرکاری باتوں کا، میں بیان نہیں کر سکتا. واللہ خدا یہ سارے میرا گیا سے میری آنکھیں ایکس رے ہیں، میں سب کا پورٹ کھول سکتا ہوں، یہ کیا کرتے رہے. لیکن بخدا رائے صاحب میری مجبوری ہے، مشاہد حسین سید صاحب میری مجبوری ہے، میرا دل چھلنی ہے اس وقت. ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو کچھ 5 اگست کو ہوا، جو مودی نے کیا کشمیریوں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ نہیں کیا، اسے پاکستان کے ساتھ کیا. ہم تو بھگت رہے تھے پہلے اس کے مظالم، اسے پاکستان کے ساتھ کیا. کیا جواب دیا آپ نے اس کو؟ مجھے پتا ہے یہ کیا جواب دیا انہوں نے آپ کو؟ آپ نے کیا جواب دیا اس کو؟ بانی پاکستان جب زندگی اور موت کی کشف میں مبتلا تھے ادھر اپنا بلوچستان میں زیارت کے مقام پر، 3 باتیں ان کے لفظ منہ سے نکلتی تھی: پاکستان، کشمیر اور مہاجرین کی بات کری. کوئی چوتھا نام اس سے نہیں لیا کوئی شخص نے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہماری لاشوں پر سے گزر کر آزاد کشمیر کو صوبہ بنائے گا. ہماری لاشوں پر سے گزر کر جو بندی ہو جائے. اور آپ کو بھی کہتا ہوں، اگر آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ کے خلاف بھی جنگ کریں گے. خدا آپ سے کہتا ہوں، کشمیریوں کا خون اتنا آزاد نہیں ہے. 6 لاکھ کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں. 11,000 میری ماؤں بہنوں کی عزت بری ہوئی ہے کشمیر کے اندر. میرے
ہمارے سینکڑوں بچے اور بیٹیاں جن کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ یہ میں بتا دوں آپ کو بات، آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں صاف بات آپ سے کر دی ہے میں نے، یہ نہیں ہوگا یہ۔ اور میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اگلے الیکشن میں آزاد کشمیر کے اندر۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں گلگت کا ڈرامہ نہیں ہوگا آزاد کشمیر کے اندر۔ جو کرے گا اس کو تک نہیں کرنا چاہیں گے، اس کو یاد رکھے گا اس نے کس قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کے کارکن، اس کے ساتھی، اس کی جماعت زندہ ہے۔ آپ 6 لاکھ کشمیریوں کے خون کے امین ہیں، آپ 11,000 میری ماں بہنوں کی عصمت جو دری ہوئی ہے اس کے امین ہیں۔ آپ ان سینکڑوں ہزاروں جو نوجوان جن کی آنکھوں کی روشنائی چھین لی گئی ان کا آپ امین ہیں۔ آپ ہزاروں آزاد کشمیر کے رہنے والے بے بس سیز فائر لائن پر رہنے والے لوگوں کے خون کے امین ہیں۔ آپ کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے، آپ 45 لاکھ کسی سے کم نہیں ہے، آپ 5,000 بربابیر کسی سے چھوٹے نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان میں کشمیر کا پرچم بلند رکھنا ہے آپ نے، یہ میری بات یاد رکھے آپ۔ بخدا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں بہت باتیں کر سکتا تھا، اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، نوجوانوں آپ ہمارے ماتھے کا جومر ہے، آپ اس قوم کا مستقبل ہے، آپ نے اس پرچم کو سربلند کرنا ہے، آپ نے پاکستان کا اور لیگ کا پرچم کشمیر میں سرنگون نہیں ہونے دینا ہے آپ نے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر اس قوت کا مقابلہ کریں گے جو پاکستان سے ہمارا رشتہ کمزور کرے گی۔ مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ جو وعدے 2013 میں لاہور ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ کی مرکزی قیادت میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں آزاد کشمیر کے حوالے سے کیے گئے تھے، اس کو بااختیار بنانے میں وہ پورے ہوئے۔ احسن صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، ترقیاتی معاملات میں آپ نے ہماری مدد کی۔ میں میاں صاحب کی جو بخدا میں آپ سے کہتا ہوں، جو شفقت میاں نواز شریف آپ کے ساتھ کرتا ہے میں بھی نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا، میں خود کشمیری ہوں۔ اس کے بعد شاہد صاحب نے، شاہد خاقان عباسی نے ہمارے ساتھ جو ہے جو کام کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں 2-3 باتیں آپ سے کر رخصت چاہتا ہوں، میری بات سن لیں۔ میری بات سنیں، میں نے آپ سے جو عرض کیا کہ 33 سیٹیں آزاد کشمیر کے اندر ہیں، 12 سیٹیں پاکستان کے اندر ہے مہاجرین کی، جس میں 9 سیٹیں پنجاب کے اندر ہیں۔ یہ جو 12 سیٹیں مہاجرین اور ہماری جو مرکزی جو جماعت ہے وہ اس کی ووٹوں کی حفاظت کرے گی، اس کی آزاد کی میں انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ، میں دعوے سے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ لیگ کی حکومت کو کمزور کر دی، مجھے کسی کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں۔ انشاءاللہ ٹھوک بجا کر 4.5 سال حکومت کیا، ٹھوک بجا کر اگلے 6 مہینے بھی پورے کریں گے۔ اور ہم نے تاریخ کا دھارا بدلنا ہے، اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ
नून आज़ाद जम्मू कश्मीर को दोबारा चौथा तस्करी से कामयाब कर रहे हैं। आपने वो छोड़ो यार, इसको वो क्या है यार, इधर बात सुनो, छोड़ो, क्या है वो? वैसे ही है वो, क्या है वो है ना गालिब का शेर है कि कागजी है पैरान पकड़े तस्वीर का, छोड़ो यार उसको। तो मैं आखिरी तक बात खत्म करना चाहता हूँ और कुछ नारे लगाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। सुन लो भाई बात, ओ भाई ओ बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, ओ बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, जवाब तुमने देना ना, मारो अपने नारे। इस्लाम इस तरह नहीं ना, इस्लाम, पाकिस्तान, कायदे आज़म, मुस्लिम लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शोहदाए जम्मू कश्मीर। आपकी इंतजार किसका इंतजार था, किसका इंतजार था, किसका इंतजार था? सब खड़े होकर अपने कायद की बेटी, अपनी कायद मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे। मोहतरमा मरियम नवाज, ना रुकने वाला, जाने वाला, ना झुकने वाला, वज़ीर आज़म, 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 ऐसे चले इकबारी से बहनों की इज्जत, हर माँ का बेटा, दिल जान हमारी, ना सबके वाली, मेरे मोदी की जय। वज़ीर आज़म, 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 हर वादे को निभाया। लगते हैं, हमारे दिल पे लगते हैं। और मैं, मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। ना सिर्फ ये कि मेरा दिल कश्मीर के साथ धड़कता है, मेरी रगों में भी कश्मीरी खून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब, मेरे बहुत ही प्यारे और अजीज भाई मुश्ताक मिन्हाज साहब, तारिक फारूक साहब, चौधरी अजीज साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, MSF और मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया विंग, और कश्मीर के मेरे शेरों शेरनियों, आपको कश्मीर की बेटी मरियम नवाज का तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मैं देखो, मुझे अंदाजा है कि इतना ज्यादा जज्बा है
اور جب میرے بھائی مشتاق منہاس نے آپ کو ڈانٹا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا کہ میرے شیروں کو میں کسی کو ڈانٹنے نہیں دوں گی. اس لیے ہوں دلیروں کی میں بہن ہوں ان شیروں کی میں شیر نشیر کی بیٹی ہوں ایسے دلیر کی بیٹی ہوں دشمن کی خام خیالی ہے میں والد کی کمزوری ہوں اے سن یہ بات ضروری نہیں میں والد کی کمزوری نہیں وہ گھر میں میرے والد ہے تحریک میں میرے قائد ہے آواز اٹھانے نکلی ہوں ملت جگانے نکلی ہوں مخاطب ہوں غداروں سے تحریک چلانے نکلی ہوں مل کے نعرہ. ایک یہ جو ترانے میں نے بات تو ابھی کچھ اور کرنی تھی وہ میں کرتی ہوں, لیکن میں بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں بہت دلیر انسان کی بیٹی ہوں جس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور نہ صرف میں دلیر آدمی کی بیٹی ہوں, آپ بھی ایک دلیر آدمی کے چاہنے والے ہو, ماننے والے ہو. اور آپ کشمیریوں, آپ بھی, میں معترف ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کی دلیری کی. کیا دلیر آدمی ہے راجہ فاروق حیدر. میں نواز شریف سے بھی دلیری سیکھتی ہوں اور میں راجہ فاروق حیدر سے بھی دلیری سیکھتی ہوں. جہاں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, وہاں پر بھی حکومت تھی نا, اور اب یہاں آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے. دونوں جو گلگت بلتستان کے تھے انہوں نے, اور انہوں نے بھی, راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی سلیکٹڈ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. اور نہ نواز شریف کے نظریے سے پیچھے ہٹے, نہ اس کی تصویر اتاری کشمیر سے. زندہ باد. آج میں آزاد کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے محمد نواز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہوں. اور انشاءاللہ, ویسے یہ تو بتاؤ, یہ آپ نے کہا میاں جدو آئے گا تے لگ پتا جائے گا, یہ بھی بتا دو کس کو پتا چل جائے گا میاں جب آئے گا. اور میں مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہن بھائی بزرگوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھی محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کا پیغام لے کر آئی ہوں. اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ کوشر بایا تے بینا چومے اون پیغام تے نواز شریف ان پیغام اس سے توے سیت. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف اور محمد نواز شریف آپ کے ساتھ ہیں. اور میں مقبوضہ کشمیر والوں کو یہ میسج آج دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ پر ظلم ہوتا ہے تو نواز شریف کو اور مریم نواز کا دل لہو لہان ہوتا ہے. جب آپ کے بیٹوں کی شہادت ہوتی ہے تو زخم ہماری روح پر لگتے ہیں. اور جب عمران کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مودی کی جھولی میں کشمیر جا کر گرتا ہے
اور جب پاکستان اس نالائق اعظم کی وجہ سے کشمیر کا مقدمہ ہار جاتا ہے تو زخم پورے پاکستان کے دلوں پر لگتا ہے. دیکھو یہ نعرے سے مجھے یاد آیا کہ نواز شریف کو کہتا تھا مودی کا یار، لیکن مودی کی جھولی میں کشمیر کا مقدمہ کون ہار کے آیا؟ کون ہار کے آیا؟ دیکھو بات سنو کشمیری بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب ایک کمزور وزیر اعظم آتا ہے پاکستان کے اندر، جو عوام کی طاقت سے نہیں آتا، جو آپ کے ووٹ سے نہیں آتا، اور جب ایک کمزور حکومت ہوتی ہے تو بھارت جیسا دشمن پاکستان پہ وار کرتا ہے، اور اس نے پاکستان کی شہرت پر وار کیا اور کامیاب ہوا. اور جب پاکستان میں آپ کے ووٹوں سے آنے والا عوامی وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو مودی جیسا خود چل کر پاکستان آتا ہے. یہ ہے فرق عوامی وزیر اعظم کا اور جعلی وزیر اعظم کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینا بہت ضروری ہے. جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان کی شہرت پر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اور آپ جانتے ہو مجھے کشمیر، میں ہوں کشمیر کی بیٹی، میری رگوں کے اندر نواز شریف اور کشمیر کا خون ہے، اس لیے مجھے کشمیر سے خاص محبت ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، مجھے کشمیر سے اس دن اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی جس دن میں کشمیر آئی تھی. محمد نواز شریف کے ساتھ ہمارا جلسہ تھا تو اس دن مظفر آباد میں، بالکل تو اس دن میں نے، کیونکہ ذرا ٹائم لیٹ ہو گیا تھا اور میں نے میری اسپیچ جو ہے میں نے خود کہا کہ میں نہیں کرتی، لیکن وہاں پر موجود کشمیریوں نے اتنی زور سے میرا نام لیا کہ میاں صاحب نے کہا کہ مریم آؤ اور اسپیچ کرو. اس دن کے بعد سے میرا خون کا رشتہ تو ہے آپ سے، میرا دل کا رشتہ بھی بن گیا آپ سے. اور پھر وہ افسوسناک جو واقعہ ہوا تھا جب کشمیر کا مقدمہ یہ نالائق عمران خان ہار آیا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کشمیر آنا تھا آپ کے پاس پچھلے سال، یاد ہے نا آپ کو، جہاں راجہ فاروق حیدر صاحب نے پھر میری کرسی پر میری تصویر رکھی تھی. مجھے یاد ہے کہ 2 دن بعد میں نے آپ کے پاس آنا تھا اور میں میاں صاحب کو ملنے کوٹ لکھپت جیل گئی تھی. تو یہ عمران خان اس وقت اتنا ڈر گیا تھا کہ مریم کشمیر جا رہی ہے، کشمیریوں کے پاس جا رہی ہے، اور وہاں پر میری نالائکی اور نااہلی کو ایکسپوز کرے گی، تو اس نے 2 دن پہلے میرے باپ کے سامنے سے مجھے گرفتار کر لیا. تو وہ مقدمہ، وہ انویسٹیگیشن جس پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا، کیا کشمیریوں آپ جانتے ہو کہ وہ ریفرنس آج تک مجھ پر نہیں بنا. تو اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ میں کشمیر جا کر اس کی نالائکی اور اس کی نااہلی پوری دنیا کو دکھاؤں گی. سلیکٹڈ تو ہے، اب ریجیکٹڈ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلم لیگ نون، اچھا بندہ تابع دار کشمیر بھی پہنچ گیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تابع دار اور یہ بندہ ایماندار کشمیر بھی پہنچ گیا. واہ، بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو کشمیریوں، شاباش. ہم سب کو فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے، جماعت ماں کا درجہ رکھتی ہے. ہمارا تعلق
پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جو نہ صرف پاکستان کی خالق جماعت ہے بلکہ اس جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ہاتھوں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا بلکہ ہم سب کو فخر ہے کہ اس جماعت نے پورے پاکستان کے اور آزاد کشمیر میں کونے کونے کو ترقی سے سجایا اور سنوارا۔ اور اسی لیے آج نواز شریف کی آواز تو بند ہے، دھونس سے بند ہے، دھاندلی سے بند ہے، خوف کی وجہ سے بند ہے، لیکن نواز شریف کی جد و جہد نے، نواز شریف کے نظریے نے اور آپ کی سپورٹ نے پاکستان کے کونے کونے کو وہ شعور دے دیا ہے کہ نواز شریف کی آواز بند ہے، لیکن آج ہمارے مخالف بھی نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ صرف نظریہ نہیں ہے نواز شریف، کیونکہ صرف نظریہ عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نواز شریف کی آواز آج پاکستان میں اس لیے گونج رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ نواز شریف کی ضرورت ہے پاکستان کو، تو پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس نظریے کے پیچھے نواز شریف کی اتنی بڑی خدمت کی داستان ہے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ موٹر ویز ہوں، چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہو، چاہے وہ معیشت کو زمین کے نیچے سے نکال کر 6% پہ لے کر جانا ہو، چاہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہو، ہر اینٹ پہ، ہر کونے پہ پاکستان کے اور ہر چپے پہ پاکستان کے نواز شریف کی خدمت کا نشان لکھا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بہنیں وہ بیٹھی ہیں میری، یہی وجہ ہے کہ نواز شریف پر انہوں نے کیا کیا الزام نہیں لگائے۔ نواز شریف پر انہوں نے ریاستی دہشت گردی کا کیا کیا حربہ نہیں آزمایا۔ ایک ایسے انسان کو جس نے پاکستان کی پائی پائی کو اپنی امانت سمجھا، اس پر اس نے کرپشن کا الزام لگایا، اس پر اس نے غداری کا الزام لگایا، اس پر اس نے مذہبی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نواز شریف کو پر اس نے مذہبی فتوے لگوائے۔ لیکن پاکستان میں آج کسی نے ان الزامات کو نہیں مانا، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اور آج قدرت کا انتقام دیکھو، نواز شریف نے کہا تھا نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، کہا تھا نا نواز شریف نے، میرے بھائیوں، نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو وہ دن دکھایا کہ جو نواز شریف پر یہ الزام لگاتے تھے، آج نواز شریف پر تو ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن ان پر نہ صرف وہ ایک ایک الزام ثابت ہو رہا ہے بلکہ یہ ہر اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہر جرم ان پر ثابت ہو گیا جس کا کبھی انہوں نے نواز شریف پر الزام لگایا تھا۔ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے۔ اور آج جو الزام اس نے نواز شریف پر لگائے تھے، نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سچا ثابت کر رہا ہے، اور ایک ایک بات پر یہ سلیکٹڈ عمران خان اور اس کے سلیکٹرز ناموشی، ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ یہی ہے نا کہ پاکستان کو کے عوام جو ہیں ان کے اوپر یہ
ذمہ داری ہے آئین کی طرف سے کہ حکومتوں کو لائیں بھی وہ اور لے جائیں بھی وہ، واپس بھی وہ لے کر جائیں، جس کو چاہیں وہ لائیں، جس کو چاہے وہ ہٹائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہے۔ تو ایک ایک بات اس کی سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، یہاں پر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے۔ ایک سیکنڈ بات سنیں، ایک منٹ۔ انہوں نے کہا نا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے، تو کراچی میں جب میرے کمرے پر حملہ ہوا اور آئی جی کو اغوا کر لیا اور پوری پولیس فورس چھٹی پر چلی گئی، تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ یہ جو عمران خان ہے یہ گھر میں بیٹھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے۔ اس کی حکومت میں اس کو صرف ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھائے، یہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو نواز شریف کی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی بات تو نواز شریف کے مخالفوں نے خود ہی ثابت کر دی کہ نواز شریف سچ کہہ رہا ہے۔ پھر جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ عوامی وزیر اعظم جب پاپولر ہو جاتا ہے، جب مقبول ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پورا پاکستان اور کشمیر کھڑا ہوتا ہے، تو اور وہ خدمت کرتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیت رہا ہوتا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ پھر پیناما کی رٹ لگاتے ہیں، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ شرم کرو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامہ جیسی مضحکہ خیز الزام پہ تم گھر بھیجتے ہو، شرم کرو۔ تو جب نواز شریف نے کہا کہ ان سے مقبول اور خدمت کرنے والا وزیر اعظم برداشت نہیں ہوتا، تو جب اس کو اقامہ پر جعلی جے آئی ٹی بنا کر، سلیکٹڈ جے آئی ٹی بنا کر گھر بھیجا، تو کیا نواز شریف کا یہ الزام ثابت نہیں کیا قدرت نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد نواز شریف کا جھوٹا مقدمہ جب نیب کی عدالت میں چلتا ہے، تو وہاں پر نیب کے جو جج ہیں وہ ایک اللہ کو پیارا ہو گیا، ارشد ملک، میں کیا کہوں اس کو، وہ گھر آ کر نواز شریف سے معافی مانگ کر جاتا ہے اور کہتا ہے میاں صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جھوٹی سزا دی تھی اور مجھے آج راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا وہ سٹنگ جج تھا، سٹنگ جج، وہ اتنا بڑا رسک لے کر آیا، اس کو شاید کسی نے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ میاں نواز شریف سے معافی مانگ کر گیا اور کہہ کر گیا کہ نواز شریف میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ تو جب ارشد ملک کی ویڈیو عوام کے سامنے آتی ہے، تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہو رہا اور عدالتوں کو انہوں نے زیر اثر رکھا ہوئے اور دباؤ میں رکھا ہوئے، تو کیا قدرت نے نواز شریف کے اس الزام کو سچا ثابت نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان تمہارا کام ہے کرکٹ کھیلنا، جاؤ اور کرکٹ کھیلو، کیا قدرت نے آج عمران خان کی زبان سے یہ اعتراف کر کے نواز شریف کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ تمہارا مقابلہ نواز شریف سے نہیں ہے، میرا مقابلہ بھی تم سے نہیں ہے، میرا مقابلہ تمہارے بڑوں سے ہے۔ تو کیا آج قدرت نے نواز شریف کی بات کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ بچے حکومتیں چلانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں نہیں آتا، تم سے نہیں ہوگا، اتنا تردد اور تشدد مت کرو، اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور نہ ڈالو، جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو۔ تو آج جب 2.5-3 سال بعد عوام کے سامنے کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر مجھے لایا گیا اور مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا، مجھے فگرز کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ گردشی قرضہ کس کو کہتے ہیں، مجھے غلط فگرز بتائی گئیں، اور جب تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ غلط فگرز بتائی جا رہی ہیں تو تم 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اور خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہے کہ میں نالائق ہوں، نا اہل ہوں، میرے لانے والوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔
تو کیا نواز شریف کی 4 سال پہلے کہی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ مان گئے؟ اور پھر جب نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ فاؤل پلے کیا گیا، فاؤل پلے جانتے ہو نا، کہ میرے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ کی گئی ہے، مجھے جو سزا دی گئی ہے، میری بیٹی کو جس طرح سزا دی گئی ہے، تو جب یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اعتراف کیا کہ جب میں مریم نواز شریف اور نواز شریف کے مقدمے میں بیٹھنے لگا تھا، جو میری بیل کا اور میاں صاحب کی بیل کا مقدمہ جب ہم اڈیالہ جیل میں تھے، تو ایک سرکاری افسر نے یونیفارم کے اندر آ کر اس کو کہا کہ تم بینچ پہ مت بیٹھنا، اور اگر بینچ پہ بیٹھو گے تو نواز شریف اور مریم نواز کو بیل نہ دینا، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ، یاد ہے نا انہوں نے کس کا نام لیا تھا؟ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو بے قصور ثابت کر دیا۔ اور آپ کو یاد ہے نا فیض آباد میں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہاں فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو جب اس دھرنا کیس کے فیصلے میں ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہوئے تو کیا نواز شریف کے بیانیہ پر مہر نہیں لگی کہ منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کون کرتا ہے؟ لگی یا نہیں لگی؟ تو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کیا یا نہیں ثابت کیا؟ اور پھر اسی جج کو جس نے اس دھرنا فیض آباد دھرنا کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور اس دھرنے کے کرداروں کو بے نقاب کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دکھایا کہ انہوں نے سارے ججز میں سے صرف اس جج کو اٹھایا اور اس کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس دائر کیا، قاضی فائز عیسیٰ۔ اور نہ صرف اس نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہاری اتنی ہمت کے انصاف پر مبنی فیصلہ دو، ہم نہ صرف تمہیں رول دیں گے بلکہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی عدالتوں کے چکر لگوائیں گے۔ لیکن سلام ہے قاضی فائز عیسیٰ پر اور اس کی بیوی سرینا عیسیٰ پر کہ انہوں نے ظلم کے آگے اور ناانصافی کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، کل ہماری میٹنگ تھی، احسن اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کل ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب کے گھر میں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک غیر رسمی سا اجلاس تھا، ہم ان کے گھر میں موجود تھے اور خواجہ آصف صاحب مجھے کہہ کر نکلے کہ بیٹا میری ریکارڈنگ ہے کسی ٹاک شو کی، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہم سب نے ان کو خداحافظ کیا، 5 منٹ بعد خبر آ گئی کہ نیب نے گلی کے موڑ سے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو، بلکہ کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے، تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا ہے الحمدللہ۔ جتنا تم خوف کی بھی، پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا، میں اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی، اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں، میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا، مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگائے، آج اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر لوگ سوچیں گے کہ اس الزام میں کوئی سچائی تھی، میں جاؤں گی، جبر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، میں انشاءاللہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور الحمدللہ میں نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا۔ میں نے نواز شریف نے
एक सेकंड, नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्करों ने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। सुबह जब ख्वाजा आसिफ साहब को पेश किया गया अदालत में, तो मैंने जो उनको मिलने गए थे एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब कैसे थे, कैसा मोराल था उनका। तो मरियम ने कहा कि मैंने कभी इतना अच्छा मोराल उनका नहीं देखा। तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम नवाज शरीफ को डरा लोगे, मरियम नवाज शरीफ को डरा लोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को डरा लोगे, तो तुम्हारी ख्याम ख्याली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर पहले से भी ज्यादा बहादुरी के साथ और डट के तुम्हारे जुल्म का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर तुम कहते हो और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कहते हो कि मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन और पीडीएम फौज पर तनकीद कर रही है। तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते वक्त? मैं ये बात बता दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पूरी पाकिस्तानी कौम कोई भी इशू होता चाहे वो ज़र्ब अज़ब हो या रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनके बजट में इजाफा करना हो या जेएफ थंडर 17 बनाना हो या मोटरवे पर जंगी जहाज उतारने हो, या फौज की तनख्वाहें बढ़ानी हो, नवाज शरीफ एटम बम बनाना हो और चलाना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी हुई नजर आई। ये होती है फौज की इज्जत, ये नहीं होती फौज की इज्जत कि तुम मईशत को ज़ेरे ज़मीन ले जाओ, तुम पाकिस्तान की लुटिया डबो दो, तुम मईशत को बर्बाद कर दो, तुम रोटी 30 रुपए की कर दो, तुम टाइम पे एलएनजी मत मंगवाओ और लोगों को सस्ती गैस न मिले, लोगों के चूल्हों की आग बुझ जाए, तुम्हारी नालायकी की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो जाए, उनके रोजगार खत्म हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए। उस दिन मैं सिंध में नौडेरों में जब जलसे में थी, बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो वहां पर आप यकीन करें मेरा दिल कट गया जब मैं आवाम से बात कर रही थी, तो नीचे से जो आवाम खड़ी थी उसकी आवाज आई कि बीबी महंगाई ने मार दिया है हमें। और उन्हें कहा कि दवाइयां नहीं ले सकते, रोटी नहीं ले सकते, सब्जी नहीं ले सकते, खाना पकाने वाला तेल नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहती हूं कि उस दिन मुझे उन अवाम का दर्द यहां पर खंजर की तरह लगा और मैंने अपने दिल से ये वादा किया कि मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। और कल एक और बात बताऊं, आपको पता है जब कल मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली, देखो सुनने वाली बात है, सुने, जब मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली तो मेरे पीछे आईबी की और एजेंसीज की 4-5 गाड़ियां लग गई। तो इनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तो मेरी सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि मरियम बीबी गाड़ियां आसपास मंडला रही हैं, तो शायद ये आपको गिरफ्तार ना करने आए तो रास्ता बदले। मैंने कहा रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, करना है तो करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले, मरियम नवाज को करो गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ को करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले कि ये डरपोक आजम की टांगे कांप रही हैं। अवाम को पता चले कि जब मरियम नवाज बोलती है तो ये हुकूमती ऐवान लरस जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मरियम नवाज जब बोलती है, मरियम नवाज की आवाज में पाकिस्तान की अवाम बोलती है।
اور پھر ایک منٹ، اور ایک اور بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے، کہتا ہے کہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس، ہم اس کو کہتے ہیں عوام، یہ کہتا ہے نہیں فوج، ہم اس کو کہتے ہیں مہنگائی، یہ کہتا ہے ایک پیج۔ تو میں ایک بات بتاؤں، یہ مہنگائی پہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا، یہ LNG کی جو انہوں نے بربادی کی ہے اس پر ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا، یہ اجلاس بلاتا ہے تو یہ کہنے کہ جتنا ڈٹ کے جھوٹ بول سکتے ہو بولو۔ لیکن تم آج ترجمانوں کی فوج، ظفر موج، مریم نواز ایک سپیچ کرتی ہے تو 48 آورز 48 گھنٹے ان کی دوڑیں لگی رہتی ہیں۔ تو میری بات سنو کہ تم ٹی وی پر یہ کہو گے ٹی وی پر کہ بہت اچھے حالات ہیں، تو کیا عوام بے وقوف ہے؟ جس عوام کے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ گیس ہے، نہ نوکری ہے، نہ کاروبار ہے، تم ٹی وی پر جب بولو گے وہ کہیں گے کتنے ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مریم نواز بولے نہ بولے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ تو کہتے ہیں کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جتنا یہ ٹی وی پر آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے ہمارا اتنا فائدہ ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کریں گے۔ اور یہ کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دوں گا، مقدمات بناؤں گا۔ ہاں، فوج کے خلاف کوئی نہیں بولتا، دھیان سے ادھر بات سنو، فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے، فوج ہمارا ادارہ ہے۔ فوج کے خلاف اگر مقدمہ بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے۔ کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی، سنا ہے ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان ویڈیوز کی بنیاد پر عمران خان پر بھی فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بنایا جائے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے، جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا، ملک کے پاس پیسہ تھا، 2 جنگیں لڑی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جس کا تحفہ یہ ڈکٹیٹر مشرف پاکستان کو دے کر گیا تھا۔ ضرب عضب لڑی اور رد الفساد لڑی۔ جب نواز شریف ضرب عضب لڑ رہا تھا افواج پاکستان کے ساتھ، رد الفساد لڑ رہا تھا، تو اربوں روپے کی تجوریوں کے اس نے منہ کھول دیے تھے۔ اس نے کہا تھا یہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پیسوں کی فکر نہ کرنا، کیونکہ وہ ملک میں پیسے جنریٹ کر رہا تھا، اکانومی چل رہی تھی، اور جو سیاچن پہ اور سرحدوں پہ کھڑا فوجی تھا اس کو بھی تسلی تھی کہ اگر آج میں اپنے پاکستان اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر کھڑا ہوں اور قربانیاں دے رہا ہوں تو میرے گھر میں میرا جو بچے ہیں ان کی فیسوں کے لیے پیسے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ اگر آج میں مہینوں وہاں پر کھڑا ہوں تو میرے گھر کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے۔ آج تم فوج کرتے ہو، سارے فوجی جو سیاچن پہ سپاہی کھڑے ہیں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو ایک ہی فکر، انہوں نے دفاع کیا کرنا ہے، ان کو ایک ہی فکر کھائے جا رہی ہوگی کہ ہمارے گھر کے چولہا نہیں جل رہا، میرے گھر میں بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے والدین بیمار ہیں لیکن ان کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی مجھے یہ پتا چلا، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ کا ایشو ہے، کیا ہے میں پتا کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات میں اٹھاؤں گی، لیکن مجھے پتا کرنا ہے کہ ایشو کیا ہے۔ تو سارے دیکھو پاکستانی فوج کے اندر بھی بہت ایماندار اور وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر سارے پاپا جونز نہیں ہیں۔ پاپا جونز کو جانتے ہو نا؟ وہاں سب کے پاس حرام کا اربوں خربوں کی کمائی نہیں ہے،
وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے ایسے ہمارے فوجی بھائیوں کی جن کا گزارا صرف اور صرف اپنی تنخواہوں پہ ہوتا ہے. اور یہ ایسی ظالم اور نالائق اور نااہل حکومت آئی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی فوجیوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی. اچھا آخر میں میں کشمیری بھائیوں کو، اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کو اور آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے نواز شریف کے نظریے کا، اپنی جماعت کا جھنڈا اور پرچم سرنگون نہیں ہونے دیا. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد، ایک سیکنڈ 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد عوام اور ورکر ناراض ہو جاتا ہے تو میری پاکستان مسلم لیگ نون کشمیر سے یہ گزارش ہوگی کہ ورکرز کی اور کارکنوں کے سارے جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ان کو حل کیا جائے، کارکن کو عزت دی جائے، کارکن کو احترام دیا جائے، اور انشاءاللہ اب الیکشن آ رہے ہیں نا، آزاد کشمیر کا اب ووٹ، ایک سیکنڈ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے نا، 1 منٹ، اب ووٹ کو عزت اور ووٹ پہ پہرا دینے کی باری آزاد کشمیر کی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کی کیمپین آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز لیڈ کرے گی انشاءاللہ. اور جس طرح گلگت بلتستان نے مسلم لیگ نون کے سارے لوٹوں کو ہرا دیا اور رد کر دیا، انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون لوٹوں کا محاصرہ اور محاسبہ کرے گی. کشمیر زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، مقبوضہ کشمیر زندہ باد. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگاؤ، نواز شریف، راجہ فاروق حیدر، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اور ایک منٹ، یہ اسلام آباد سے عادل گیلانی صاحب اس جعلی حکومت کو 8 پیج پہ ہونے کے باوجود شکست دے کر جیتے، ان کو مبارکباد دو. تو اسلام آباد میں شیر آ گیا، پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی شیر آئے گا انشاءاللہ. زندہ باد.